سے خطاب کر دے سائیں اسد رضا بخاری صاحب۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری۔ صاحب الزمان جزاگاہ اقدس میں بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ۔ آپ بس بندوں کو باہر کھڑے بلا کریں، آپ تھوڑا تھوڑا قدم سے بنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد حجۃ الذی اسد الاسد علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلواتک علیہ وعلی الطاہرین اولادہ المعصومین فی ھذا الساعۃ وفی کل ساعۃ ساعۃ الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجۃ القائم عجلت نادی علی نظر الجائب قدر وہم لکافر روائب کل غم وغم سید جلیل بحجمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیلک۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم و ثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، حامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد،
تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر المنافقین، امین مرتضی، امین ذوالفقار۔ اس منبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، قلم کا وارث، جھوٹے کا وارث، تعظیم کا وارث، ذوالجلالہ کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، غریبوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث۔ بلندتر صلوات۔ سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غریب کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، علماء کا وارث، خطباء کا وارث، ذاکرین کا وارث، مقررین کا وارث، مگر سادات کا چیف۔ ہر قوم، ہر قبیلے کا ایک چیف ہوتا ہے، ہم سادات کا چیف امام زمان ہے۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل۔ وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ اپنی زبانوں کو ایک دفعہ معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ چار مصر پڑھ جانا بڑے اہم مصر ہیں، توجہ بالفرض کرتے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں حق کی جانب آؤ، باطل کو تنہا چھوڑ دو۔ مشکل ہے حق کی جانب آ کے حق پہ ٹھہرنا، مگر ناممکن نہیں، مشکل ہے حق تک پہنچنا، پھر حق پہ قائم رہنا، کیونکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو حق مل جاتا ہے، اور خوش نصیب ترین ہیں وہ لوگ جو حق پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ حق کو سمجھنے کے لیے باطل کو سمجھنا ہوگا۔ کربلا، ایام عذاب، مظلوم کربلا کے دن، کربلا والوں کی لازوال قربانیوں کی یاد جس کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں مل کے ان چیزوں پہ غور کرنا ہے جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے، شعور کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے صرف ماتم کر کے دنیا سے نہیں جانا، ہم نے صرف لنگر کھا کے دنیا سے نہیں جانا، صرف لنگر کھلا کے دنیا سے نہیں جانا، لنگر کھا کے لنگر حلال کر کے جانا۔ کیا بات ہے، آدھا لوگ بیٹھے ہو۔ میں آج کہہ رہا تھا حق کو سمجھنے کے لیے باطل کو سمجھنا ضروری ہے۔ رضی اور فائق کلیہ دیتے ہیں کلو شین یورف علی ازدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ بھئی کیسے؟ بھئی یہ مرد ہے، اس کا مطلب یہ عورت نہیں، یہ دن ہے، اس کا مطلب یہ رات نہیں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کوئی بندہ جنت جائے گا، اس کا مطلب جہنم نہیں، کوئی جہنم جائے گا، اس کا مطلب کوئی جنت نہیں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لیے حق کی ضد ہے باطل، جو حق پہ قائم ہوگا وہ باطل سے دور ہوگا۔ اور صداق مومنی، حق کا بھی ساتھ دینا،
باطل کے بھی ساتھ چلنا اس کو منافقت کہتے ہیں. شاباش شاباش. حق کے ساتھ بھی چلنا، باطل کا ساتھ بھی دینا، باطل کی مدد بھی کرنا، اس کو منافقت کہتے ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا اپنے ذہنوں میں بس جو حسین کی نہیں وہ باطل پہ ہے. تیری سندھ کی دھرتی جو میرے مولا نے مجھے دکھائی تو جانتا ہے، تیرے اس آگے مٹیاری کے علاقے میں ہندو امام بارگاہ کے بانی. اس کا مطلب پہلی بات شیعہ ضروری نہیں امام بارگاہ کا جھاڑو بردار ہو. حسین کسی پہ بھی راج کر سکتا ہے. تیرے میرے مطابق صرف اور صرف شیعہ جو کلمے میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں بس وہ حق پہ ہے. نہیں، کہاں کہاں مخلوق بیٹھی ہے جو حق پہ ہے. آج میں فیصلہ کر کے جاؤں گا حق ہے کیا، حق ہے کیا. کیوں؟ اس لیے تیرا زمانے کا امام سلمان شاہ جب آئے گا، معصوم فرماتے ہیں آواز آئے گی آسمان سے، فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. دنیا والوں بس حق آ گیا، باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل کو مٹنا ہی تھا. وہ حق ہے کیا؟ تیرے رسول سے پوچھا گیا سرکار حق کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ علی کو دیکھ کے کہہ دینا علی و مال حق و حق مان علی. فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے ذہن نشین کر لو، غور کر لو، ذہنوں میں بٹھا لو، دلوں میں بٹھا لو، حق میرے علی کے ساتھ ہے، میرا علی حق کے ساتھ ہے. اب اس کا مطلب حق جہاں بھی ملے گا علی کے ساتھ ملے گا. سمجھ آئیں باتیں تو میری بسم اللہ، نہ آئیں تو میری طرف لوٹا دینا. میری ڈیوٹی صرف حجت تمام کرنا ہے، آگے عمل کرنا تیرا کام ہے. اور یاد رکھنا عمل بھی تب ہوگا جب تو ذکر سننے کے بعد وہ بات سمجھ آ گئی توفیق مانگے گا. مالک میرے ذہن کی گرہیں کھول، میرے دل کی بند آنکھیں کھول تاکہ حق یہاں پہ بیٹھ جائے. ورنہ نہیں باتیں سنو گے کیا بات ہے کہ سید آئے تو اچھا پڑھ گیا یا علی مدد. تمہیں پتہ نہیں میں تمہیں کتنا مقروض کر کے جا رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. ہاں یہ باتیں معمولی نہیں ہیں. ذکر چسکے کا نام نہیں، ذکر مزے کا نام نہیں، ذکر اندر ضمیر جھنجھوڑنے کا نام ہے. ذکر کھڑے کہاں ہے، ہمیں کھڑا کہاں ہونا ہے، اس کا نام حق ہے کیا. میں نے کہا ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. دیکھنا میری طرف، ہر چیز اپنی اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. حق کی ضد ہے باطل. باطل کیا ہے؟ جو حق کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہے. یہ ہے وہ تعریف جو سب کو پتا ہے. اب اس کو تھوڑا سا کھولتے ہیں. بھئی باطل ہمیں کیسے پتہ چلے یہ چیز باطل ہے یہ چیز حق ہے؟ بس تیرے اندر اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں. پہلا کلیہ تجھے دے رہا ہوں بڑے مختصر انداز میں. اللہ نے تیرے سائیں دو قوتیں رکھی ہیں، ایک ہے ضمیر، ایک ہے نفس. دو قوتیں تیرے اندر موجود ہیں. جب جب تجھے نفس کچھ کرنے کو کہے یقین کر لے یہ باطل ہے. نہیں چند بندوں نے غور فرمایا، چند نے غور فرمایا. جب جب تجھے نفس مجبور کرے یہ کر وہ باطل ہے. جب جب ضمیر تجھے کہے نفس کا کہنا نہ مان نہ کر حق ہے. کیوں؟ ضمیر کو کہتے ہیں امام وقت کی آواز. سلمان شاہ جی اب میں حق اور باطل کو تھوڑا سا سمجھا سکا ہوں. اب میں اس کو اور آسان کرتا ہوں. مثال کے ذریعے تو گلی میں جا رہے
لاکھ تو ماتمی ہو، لاکھ تو نمازی ہو، دادا صحیح مجھے نہ آنے دے شیعہ کو ممبر پہ، میرے مولا جہاں چاہیں گے میں پہنچوں گا، مگر میں نے حق کی بات کرنی ہے، اچھی لگے بسم اللہ، نہ لگے آپ کا نصیب اور مقدر ہے، تو گلی میں جا رہے لاکھ تو ماتمی ہے، لاکھ تو نمازیں پڑھتا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی سامنے آ گئی، نفس تجھے کہے گا دیکھ، ضمیر کہے گا نہ دیکھ، یہی تو حق پر بات ہے۔ کیا بات ہے فوراً تجھے نفس کہے گا دیکھ، وہ خاتون جا رہے ہیں، ضمیر تجھے ٹوکے گا نہ دیکھ، نفس کہے گا کوئی بات نہیں آج دیکھ لے، کل معافی مانگ لینا، نفس کہے گا ہو سکتا ہے کل ہی نہ آئے، مولا پہلے آ جائے، یہ ہے حق پر بات ہے۔ خدا کی قسم سادات و مومنین، حق پہ چلنا میں پہلے کہہ رہا ہوں بڑا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، زیادہ صحیح معاملہ معمولی نہیں ہے، جتنا بندوں نے آسان اور معمولی سمجھ لیا، معاملہ معمولی نہیں ہے، حق مانگتا ہے لمحے لمحے قربانی، روٹی نہیں کھائی، گھر پیسے نہیں ہے، بھوکا سو رہا ہوں، اندر نفس نے کہا اٹھ جا چوری کر، ڈاکہ ڈال، ضمیر نے کہا خبردار، نہ ڈال ڈاکہ، نہ ڈال چوری، اللہ کی رحمت پہ ڈاکہ ڈال، اللہ کی رحمت پہ ڈاکہ ڈال، ضمیر کہنے لگا نہ ڈال کسی غریب امیر کسی کا ڈاکہ نہ ڈال، وہ اسی کا ہے تجھے حساب دینا پڑے گا، اور اگر تیرے اندر کوئی طاقت ہے بچھا مسلح، بیٹھ علم عباس کے نیچے، اندر سے ضمیر کہے گا تجھے حق کہے گا، ڈاکہ نہ ڈال، سرکار سے مانگ آقا تیری سلطنت کا بندہ تیری سلطنت میں بھوکا سوئے، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو سو جائے گا، دروازہ کھٹکھٹا کے کوئی خضر لنگر دے جائے گا، کیا بات ہے کمال لوگ بیٹھے ہو بھائی، بڑے ماشاءاللہ باشعور بیٹھے، دادا سے یقین کریں ایسی باتیں میں نے نہیں کھولی ایسے سادات کے اس ملک میں کھولنی پڑ گئی، میں بسم اللہ کروں، میں جو روح ہے جو پیاسی ہے، توجہ ہے، وہ کہے گا نفس چوری کر، ڈاکہ ڈال، باطل کہے گا یہ کام کر، حق کہے گا نہ کر، ضمیر کہے گا نہ کر، یہ کام ٹھیک نہیں، نفس مجبور کرے گا کوئی بات نہیں، بھوک مٹا، ضمیر کہے گا کوئی بات نہیں، ایک دن نہیں ملے گی روٹی، اگلے دن دے دے گا، اگلے دن نہیں ملے گی، 2 دن بھوکا رہ جاؤں گا، میرا کیا جاتا ہے 2 دن بھوکا رہوں گا، نفس کو کہتا ہے میں تجھ پہ انگلی رکھوں گا، اس لیے مجھے وہ دیکھ رہا ہے، یہ ہے نفس اور ضمیر کی جنگ، یہ ہے حق اور باطل کی جنگ، پیسے آ گئے، 4 پیسے آ گئے، بندے نے اچھا گھر بنوا لیا، اچھا گھر بنوا کے اس کو ساتھ کے جو غریب غربا تھے ان کو دکھانے کے لیے اس نے اپنے دروازے پہ ایک پٹی لگا کے لکھوا دی، ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے، مولا کی عزت کی قسم، ذکر کی قسم، یکم محرم کی قسم، دنیا کی کوئی چیز اللہ کا فضل نہیں، اللہ کے فضل کو علی کہتے ہیں، کوٹھیاں کاریں یہ کہاں اللہ کا فضل ہے، ان کو کس نے کہا اللہ کا فضل ہے، بندے بھول جو جاتے ہیں، ہم ساؤں کو دکھانے کے لیے ماڑے ماڑے لوگوں کو نفس کہتا ہے ذرا اونچی کر خوبصورت بنا، نہیں، ضمیر اندر سے کہتا ہے اتنی بنا جس میں تو رہ سکے، اگر تیرے پاس پیسے زیادہ ہیں کسی اور کو بنا کے دے،
میں حیران ہوں، لوگ مولوی کے کہنے پہ اللہ کا گھر بنا لیتے ہیں، مولا کے کہنے پہ بندوں کے گھر نہیں بنائے۔ خدا کی قسم، ہوئے میں بڑا جملہ کہہ گیا، پتہ نہیں کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ مولوی نے کہا تمہارا آگے ہو بہشت میں بڑا گھر ہے، بندوں نے مسجد میں دیا، اچھی بات ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، بننا چاہیے، لیکن ان کا گھر بھی بننا چاہیے جو اللہ کی مخلوق ہے، جن میں اللہ رہتا ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ اللہ کہاں رہتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں اللہ دو جگہ رہتا ہے، یا ٹوٹی ہوئی قبروں میں رہتا ہے یا ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ یا ٹوٹی ہوئی قبروں میں رہتا ہے یا ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں میں رہتا ہے۔ ضمیر کہے گا نا، کوشش کر، اتنا بنا جتنا تیری چھت تیرے مطابق کافی بن سکے، باقی پیسے زیادہ ہے، چپ کر کے کسی ماڑے کو گھر بنا دے، ایک کمرہ بنا دے تاکہ وہ آرام سے رہے۔ تجھے اندازہ نہیں، تو نے صرف ایک چھوٹی سی نیکی کر دی، کسی کا گھر نہیں تھا، جھوپڑی بنا کے بیٹھا تھا، تو نے صرف چپ کر کے کمرہ بنا دیا، تجھے پتہ ہی نہیں، تجھے اندازہ ہی نہیں تیرے نامہ اعمال میں کتنا کرم اکٹھا ہو جائے گا۔ معاملہ حق پر باطل کا معمولی نہیں، لوگوں نے کہہ دیا بس یہ حق ہے اور ہم حق پہ ہیں، وہ باطل پہ نہیں۔ حق مانتا ہے قربانی۔ کھانا بہت اچھا آج تو نے بنایا، بہت اچھا کھانا بنایا، نفس نے کہا سارا کھا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤ، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں نا، ان کے اندر نفس ابھی بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ اس کی دلیل ہے یہ پلیٹ بھر کے رکھو بوٹیوں کی، یہ 2 لقمے لے کے چھوڑ دیں گے، بڑوں کے آگے بھر کے رکھو، وہ کوشش کریں گے دوسرا نہ کھا سکے۔ کیا بات ہے، یہی پتہ چلتا ہے چھوٹا بچہ، ہم بھی تو بچپن گزار کے آئے ہیں نا، مائیں زبردستی پکڑ پکڑ کے کھلاتی ہے، اس کو پکڑا اس کو پکڑا۔ حق پہ ہیں، معصوم ہیں، اسلام پہ ہیں، پاکیزہ ہیں، اس لیے تو کہتے ہیں چھوٹے بچوں سے دعا منگوا پوری ہوگی، حق والوں کی دعا جلدی پوری ہوتی ہے۔ شاباش، کیا بات ہے، بات بہت طویل تو نہیں ہو گئی، لمبی تو نہیں ہو گئی۔ اچھا چھوٹا بچہ کتنا حق پہ ہے، بڑا جب ہوتا ہے مرد عورت کو دیکھتا ہے، عورت مرد کو دیکھتی ہے، نفس مضبوط ہو جاتا ہے، ضمیر ساتھ ساتھ روکتا ہے، ضمیر نہیں مرتا، ضمیر زندہ رہتا ہے، یہ لازم ہے، ضمیر ساتھ ساتھ روکتا ہے، ٹوکتا ہے، سمجھاتا ہے۔ چھوٹا بچہ کسی کا بھی، صحیح یہ بچہ ہے، وہ بچہ ہے، وہ بچہ ہے، کسی کے گھر چلا جائے، ہر عورت کہے گی میرا بیٹا آ گیا، ہر مزدور کہے گی میرا بیٹا آ گیا۔ یہ بھی عورت کو دیکھے گا نہیں، یہی کہے گا میری ماں جیسی کھڑی ہے، کیوں یہ حق پر ہے۔ صحیح ہے، حق پر ہے، حق کی وجہ سے نہ عورت کو یہ دیکھتا ہے نہ عورت اس سے ڈرتی ہے۔ اس کا مطلب حق ہوتا ہی وہ ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو خوف نہ ہو۔ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ چھوٹے بچے کو 100 روپیہ دو، دکاندار کے پاس جائے گا، بھائی مجھے ٹافی دو، مجھے بسکٹ دو، 10 روپے کی چیز دے گا دکاندار، 90 روپے چھپا لے گا، واپس ہی نہیں کرے گا۔ دکاندار لوٹ لے گا، پتہ ہی نہیں، بچے کو پرواہ ہی نہیں، بچے کو کیا پتہ 100 کا نوٹ ہے، 50 کا ہے، کتنے کا ہے، بچہ آرام سے لوٹا ہوا واپس آئے گا۔ حقیقت میں حق نے اس کو، جس نے اس کو لوٹا تھا، اس کو مجرم بنا دیا۔ اصل میں حق نے اس کو مجرم بنا دیا، اس نے جرم کیا ہے جس کا اس کو اندازہ ہی نہیں۔ کتنی اس کو سزا، 90 روپے نہیں رکھے، پتہ نہیں کتنا اس کا زندگی میں نکل جائے گا۔ حق پہ رہنے والے اکثر لوٹے جاتے ہیں۔
ہائے 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 بھائی کیا بات ہے، گہرا جملہ ہے۔ ہاتھ میں بلندتر صلوات۔ ہمیں یہاں سے ٹائم کتنا لگے گا؟ اچھا ٹھیک، چلو گفتگو تھوڑی سی اور کرتے ہیں۔ اچھے لوگ بیٹھے، جب تھک جاؤ مجھے بتا دو۔ جب آپ تک جائے ہمیں بتا دینا بابا۔ عاشق معشوق سے امام زمانہ بلندتر صلوات۔ دیکھتا رہے گا عاشق نہیں تھکے۔ صحیح، آپ طلبگار بنے، میں انشاءاللہ زیادہ ٹائم سندھ میں دوں گا۔ طلبگار بنے، آتے جاتے رہے گا، سفر شروع کر، میری باتیں ضائع نہ جائیں۔ میری باتیں یہ نہیں ادھر سے سنا ادھر سے نکال، نہیں، عمل ہونا چاہیے۔ کیوں بہت ہو گئی ہمیں کہتے کہتے ہم علی کے نوکر، ہم علی کے نوکر، یہ خود اپنے منہ میاں مٹھو بننے والی بات ہے۔ اب تبدیلی آنی چاہیے۔ تجھے دیکھ کے غیر کہے یہ علی کا نوکر، تجھے دیکھ کے غیر کہے یہ علی کا نوکر ہے، تو ان کا علی کیسا ہوگا؟ ابھی تو ہم ثابت ہی نہیں کر سکے، اپنے کرداروں سے ظاہر ہی نہیں کر سکے۔ سادات، بزرگوں، مشورہ، جوانوں، حکم، زندگی سے غصہ نکالو۔ حق کی بہت بڑی رکاوٹ ہے غصہ، جتنے غصے ہیں سنبھال کے رکھو۔ مہدی آ رہے، پھر قاتلان حسین کو مل کے ماریں گے۔ یا امام المنتقم، یا امام المنتقم، وارث خون حسین، برائے ظہور وارث زمانہ بلند تر صلوات۔ تربیتیں فٹ بیٹھے ہو میں کیا بات ہے؟ آؤ جی، حق اور باطل کو میں مختصر نچوڑ تیری خدمت میں پیش کر دوں۔ چارہ نہیں حق کے بغیر، لازم ہے۔ باطل کو ہم نے چھوڑنا ہے، باطل کو ہم نے شکست دینی ہے۔ کیسے دیں گے؟ حق پہ چلتے ہوئے۔ حق پہ کیسے چلیں گے؟ حق پہ جو چلتا ہے اس کے پاس شکر کا خزانہ ہوتا ہے۔ باطل چیختا ہے، باطل روتا ہے، آج یہ نہیں، آج وہ نہیں، آج یہ نہیں، آج وہ نہیں، آج یہ نہیں ملا، آج وہ نہیں ملا۔ کیا ملتا تجھے؟ کیا چاہیے تھا؟ پوری کائنات تیری ہتھیلی پہ رکھ دی جائے پھر بھی تو نہیں پرباش ہوگا۔ کیا چاہیے تجھے؟ خوش نصیب ہے تیرا امام علی ہے، اور تجھے کیا چاہیے؟ نہیں، میں ایک اکثر چھوٹا سا واقعہ سنایا کرتا ہوں، میں یہاں مومنین کو سناتا جاؤں تاکہ یہ اور زیادہ اشتیاق شوق پیدا ہو۔ چھٹی امام کا دور ہے، ایک شخص آیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، میرا سلام ہو رسول کے پاک پر ضرورت ہے۔ سرکار وہ سامنے ایک دشمن توحید، دشمن نبوت، دشمن امامت و ولایت کا گھر ہے۔ سرکار وہ آپ سب کا دشمن ہے، لیکن سرکار اس کے پاس مال بہت ہے، اونٹ کافی ہے، غلام کافی ہے، کنیزیں کافی ہیں، بڑا مال ہے سرکار اس کے پاس۔ سرکار میں آپ کا چاہنے والا ہوں، ایک وقت روٹی کھاتا ہوں، ایک وقت روٹی نہیں، بھوکا سوتا ہوں۔ امام فرماتے کہنا کیا چاہتا ہے؟ امام دشمن کو اتنی عطا، نوکر پہ امتحان۔ مسکرا کے فرماتے ہیں سودا کر لیتے ہیں۔ مولانا میں سمجھا نہیں، فرمایا اس کے پاس جتنا کچھ ہے تجھے دیتے، تیرے دل میں ہم رہتے وہ اسے دیتے۔ ہے سودا منظور؟ کہتا ہے مولا یہ سودا منظور نہیں۔ فرمایا پھر راضی رہو، ہماری رضا پہ راضی رہو، شکر کی زندگی گزارو۔ یہی حق ہے، شکر سمندر جتنا ہر حوالے سے مل جائے، کوشش کرنا تیرا کام ہے، محنت کرنا۔ جی کوئی فرمان بتائیں؟ چلو جی بی بی پاک بلندتر صلوات۔ اچھا درود پورا پڑھا کرو۔ کتاب کا نام ہے ہدیۃ الشیعہ۔ معصوم کا فرمان ہے جو غیبت میں
مکمل درود یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، فرمایا جو مکمل درود پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اللہ اس کو مہدی نہ دکھا دے۔ مل کے پڑھو درود صاحب۔ لو جی بسم اللہ، حق کو چلنے کے لیے شکر سمندر جتنا ہو۔ کوئی پوچھے کیا حال ہے، صرف تھوڑا سا نہیں کہنا اللہ کا شکر ہے، مولا کا شکر ہے، نہیں، ثابت کرنا ہے واقعی اللہ کا شکر ہے، واقعی مولا کا شکر ہے۔ ہماری عادت ہے ہم کوئی پوچھے کیا حال ہے بھائی، ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے، تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جائیں پھر کہتے ہیں وہ یہ مسئلہ کر رہے ہیں، ہمسائی پریشان کرتی ہے، وہ روزانہ تنگ کرتے ہیں، وہ بندہ پیسے نہیں دیتا، وہ بیوی تنگ کرتی ہے، وہ بچے تنگ، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ شکر کرو تو پھر شکوہ اچھا نہیں لگتا۔ کیا بات ہے، جہاں شکر ہو وہاں شکوہ، میں کہنے جا رہا ہوں جہاں شکر ہو، میں مہربانی سے جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں ہوتا، جہاں شکوہ ہو وہاں شکر نہیں ہوتا۔ یہ بڑی ضروری ہے، ورنہ وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے جہاں تھے۔ ہاں تبدیلی نہ آئی، وہیں کے وہیں کھڑے رہو گے، تبدیلی بڑی ضروری ہے۔ شکر اتنا بڑھا کسی کے سامنے دکھ بیان نہ کرنا، پھر بھی تیرا دل دکھوں سے بھرا ہے، بہترین تجھے مشورہ دے کے جا رہا ہوں، عالم عباس کے نیچے بیٹھ، مہدی سے باتیں کر، اپنے امام سے باتیں کر، اپنے امام کو کہے مولا مجھے وہ پریشان کرتا ہے، مجھے وہ تنگ کرتا ہے، مجھے وہ ٹینشن دیتا ہے، آپ کریمی فرماؤ۔ رات کو سو بستر پر امام سے باتیں کر، بندوں کو بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ مگر یہ جملہ سب کے لیے نہیں، پہلا جملہ سب کے لیے تھا، اب عاشقوں کے لیے جملہ ہے۔ عاشق لمحے لمحے قتل ہوتے ہیں، امام کو بھی شکوہ نہیں کرتے، ایسے کلندر نہیں بنتے، ایسے فقیر اپنی منزل پر نہیں پہنچتے، ایسے فقیر کمال پر نہیں پہنچتے۔ دنیا تنگ کرتی ہے، بٹے مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، جواب ہی نہیں دیتے کسی کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی زبان سے مولا مولا پکارا ہے، اب اس نے دی ہے ہمیں گالی، اگر ہم گالی دیں گے اس کو بددعا کریں گے، اس بیچارے کا تو رہے گا کچھ نہیں۔ ارے شاہ جی اس کا تو رہے گا کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، میں اس کا ماننے والا ہوں جس نے پتھر کھا کے بھی دعا دی تھی۔ میں نے کہا نا حق پہ چلنا مشکل ہے، میں اس کا چلنے والا ہوں جس نے پتھر کھا کے بھی دعا دی تھی۔ حق پہ چل اشارہ تن بہت کچھ تیری خدمت میں عرض کر گیا، کھائے نہیں تھے پتھر محمد نے، ہاں اتنا امت نے پتھر مارے تھے کہ پتھروں میں محمد چھپ گیا تھا، پھر بھی تیرا محمد ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے جبرائیل آیا، اللہ کا امر ہے ابھی عذاب دو، نہیں جبرائیل اللہ کو میرا پیغام دے، یہ سمجھ نہیں سکے، ان پہ کرم کر تاکہ یہ مجھے سمجھ جائے۔ تیرے کسی معصوم نے کسی کو بد دعا نہیں کی، کئی لوگ کہتے ہیں امام مظلوم نے بد دعا دی، حسین نے کسی، حسین بد دعا دیتا کائنات بچ جاتی، کچھ بھی نہ بچ گیا۔ تیرے کسی معصوم نے مخلوق کو بد دعا نہیں دی، سب زخم برداشت کر کے صرف مہدی کا انتظار کرتے ہیں، ہمارا بیٹا آئے گا، ہمارا فرزند آئے گا، ہمارا منتقم آئے گا، ہمارا وارث آئے گا، صرف مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ ذہن بڑھ گیا تمہارا؟ دو جملے مسائل کے عرض کریں۔ ہائے ہائے کتنا کریم تھا محمد، کتنا دکھ دیا محمد کو امت نے، کتنا کریم تھا علی، کتنا دکھ دیا امت نے علی کو۔
کتنا شفیق تھا حسن. لکھا ہے کتب میں اکثر تیرا نبی حسین کا گلا چومتا تھا, حسن کا منہ چومتا تھا. کسی نے پوچھ لیا سرکار ہم نے آپ کو اکثر دیکھا ہے بڑے شہزادے کا منہ چومتے ہو, چھوٹے کا گلا چومتے ہو, راز کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں اس لیے چومتا ہوں شاید امت کو محمد کی بوسہ گاہ کا خیال آ جائے, شاید امت کو خیال آ جائے. بڑے شہزادے کو جہاں میں منہ چومتا ہوں یہیں سے امت نے زہر دینی ہے, چھوٹے شہزادے کو خود چھری سے ذبح کرنا ہے. نواسوں کو کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرانا. تیرے محمد کا بہت سارے رازوں میں ایک راز یہی بھی تھا. سرکار امت کو دکھانا چاہتے تھے جس حسین کو میں کندھے پہ بٹھا کے تمہیں دکھاؤں مہر نبوت کے سوار کو ظلم کر کے شہید نہ کرنا. اللہ اکبر. یہ تو محرم ہے, ایام غم ہے, درد کے دن ہے, غم کے دن ہے. تو جتنا غمگین ہے تیرے سے کہیں زیادہ امام زمان غمگین ہے, بہت دکھی ہے تیرا امام. یہ وہ دن چل رہے ہیں جب تیرا امام صبح سے شام, شام سے صبح خون کے آنسوں تو روتا ہی روتا ہے. یہاں خون بڑھ جاتا ہے. جس کا گھر کا نقصان ہو گیا ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی. اللہ اکبر. چلے مدینے سے بس چھوٹی سی بات مسائل کی سنانی, روتا بھی آ, دعا بھی کرتا, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث کر دے. دعا یہی کا اور دعا نہ کر, باقی جو تو چاہتے تجھے مل جائے, دعا دے. اچھا دادا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کسی وڈیرے کی میت پہ بندہ جاتا ہے, وڈیرے کے کسی بچے کی کسی بھائی کی میت پہ جاتا ہے, افسوس کرتے امام سے بتاؤ وڈیرے سے بھی کہتے ہیں میرا یہ کام کر. ہائے ہائے حسین تو رونے آتے, ہم حسین کو کہتے رونے ہیں یہ مسئلہ حل کر, یہ پریشانی دور کر, یہ ٹینشن دور کر. نہ بابا کیوں نہ کیا کرو بابا, نہ حسین کو لسٹیں دیا کرو, کہا کرو رونا ہمارے اوپر لازم ہے. کیوں؟ تیری بہن رونا چاہتی تھی امت نے رونے نہیں دیا. ہائے ہائے اللہ اکبر. نہ سوال کیا کرو امام مجھے یہ دے, میں تیرے اوپر احسان لگا کے رو گیا تو مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے. نا امام تیرا احسان ہے, تو نے ایسی قوم کہ جو تجھے روتی ہے دعا دی تھی مولا, ہم تیری دعا ہے, تیرے اوپر احسان ہے. ہائے ہائے. چلا تھا مدینے سے مظلوموں کا قافلہ. لکھا ہے تاریخ میں جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا, میں مسائل بناوٹی نہیں پڑھتا دادا جی, میں مسائل بڑا مشکل مرحلہ ہے, بڑا مشکل سادات, بڑا مشکل معاملہ ہے. پل صراط کہتے ہیں اور فارس کو پل صراط ہے. تیرے چھٹے امام بھی فرماتے شیعو ہمارے گھر کا مسائل ضرور بیان کرنا, ہماری توہین نہ کرنا. بڑا ضروری ہے سادات. خدا کی قسم منبر پہ آ کے میرے برادران بغیر پڑھے, بغیر تحقیق کیے, بغیر ضمیر پہ تولے اس گھر کی کہانی سنا جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے پہلے پڑھ کے پھر ضمیر پہ توڑنا چاہیے. کہانی کس گھر کی ہے, کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, امام ناراض نہ ہو جائے. پتہ چلتا ہے بادشاہ ناراض ہو گیا. قافلہ تیاری کے مراحل میں ہے. تیرے نبی کا ایک صحابی ہے, نام ہے عروہ غفاری. یہ وہ صحابی ہے کہ جب امیر کائنات علی پاک نے اپنی بیٹی کو کوفے بلایا تھا, سرکار نے امام حسن کو خصوصاً حکم فرمایا تھا مہار عروہ کے ہاتھ میں دینا. اس لیے ایک تو وہ اونچا سنتا ہے اور دوسرا بزرگ ہے. بابا ٹھیک ہے, یہ اونچا سننے والا راز کیا؟ رو کے لکھتے ہیں کاغذ پر, حسن بیٹا ہو سکتے ہیں میری بیٹیاں محمل میں گفتگو کریں, کہیں میری بیٹیوں کی آواز اونچی ہو, کوئی سن نہ سکے. عروہ غفاری وہ صحابی ہے تیرے رسول کا, تیرے امیر المومنین کا.
عروہ کے 2 بیٹے ہیں، دونوں کربلا کے شہید ہیں، دونوں کربلا کے شہید ہیں۔ میں نے ایک سیریز پڑھی ہے، وہ آ رہی ہے، اس میں دونوں شہداؤں کا، ان دونوں کا بیٹوں کا ذکر ہے، عروہ غفاری کا۔ عروہ غفاری کا واقعہ بہت کم پڑھا میں نے ممبر پر۔ بیٹی گھر میں ہے، جو ہی تیرے امام مظلوم کا پورا قافلہ تیار ہوا، مدینے میں کوہرام مچا، واہ حسینہ، واہ قربتہ، واہ سیدہ، کوہرام مچا۔ یہ وہ بزرگ ہے عروہ غفاری جو بہت اونچا سنتے ہیں، یعنی بجلی کی کڑک کو سنتے ہیں۔ جو ہی آواز اونچی ان کے کانوں میں پڑی نا، بیٹی کو کہتے ہیں خیر ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ بیٹی زور سے کان میں کہتی ہے بابا نہیں، مدینے کے مظلوم مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا کون مدینہ چھوڑ رہے ہیں؟ کہا محمد کا نواسہ۔ کہا کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کہا امت رہنے نہیں دے رہی۔ کہا مجھے لے چل، بازو پکڑ میرا، مجھے لے چل، میں خدمت میں گزارش کروں گا، آقا مدینہ نہ چھوڑے، آپ کے بغیر مدینہ ویران ہے۔ بیٹی نے ہاتھ پکڑا، لے کے چلی، گلیوں کے نکروں میں سے ہوتی ہوئی ایک جگہ پہ پہنچی جہاں پہ آگے سید سجاد علیہ السلام پہرا دے رہے تھے۔ سرکار نے گلی کے نکڑ پر عروہ کا سایہ دیکھا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، تیرے سید سجاد نے تلوار نکالی، جو ہی اللہ اکبر کہا فوراً جلدی جلدی امام مظلوم آ گئے، آگے سجاد کو سینے سے لگایا۔ سجاد بیٹا اللہ اکبر کی صدا کیوں بلند کی؟ بابا جان یہ دیکھیں نا، پورے مدینے کو پتہ ہے اس وقت محمد کی بیٹیاں جا رہی ہیں، یہ کیوں گھر سے باہر نکلے؟ بیٹا تو انہیں نہیں جانتا، یہ عروہ غفاری ہیں بیٹا، بیٹا یہ ان کو نظر صحیح نہیں آتا، سنائی صحیح نہیں دیتا۔ بابا ان کو نہیں نظر آتا، میری بہنوں بیبیوں کو تو نظر آتا ہے نا۔ ہائے ہائے قریب آنے دے۔ عروہ غفاری نے آ کے گزارش کی سردار آپ کے بغیر مدینہ ادھورا ہے، مدینہ مت چھوڑیے۔ تیرے امام فرماتے عروہ غفاری ہم نانے سے وعدہ کر بیٹھے ہیں، ہم نے نانے کا وعدہ وفا کرنا ہے۔ میں یہاں ایک روک کے جملہ عرض کروں گا، مولا سجاد میرا مولا، اس وقت عروہ غفاری کا سایہ تجھ سے برداشت نہ ہوا، مولا پتہ نہیں کیسی کیفیت ہوگی جب تیری پردہ دار دربار پہنچی ہوگی، بازاروں سے گزرتی ہوگی۔ یہی معاملہ ہوا تھا جب سید سجاد سے ملنے آتے تھے نا شہید الاکبر غازی عباس یا امام مظلوم، سب کو سید سجاد ایک جملہ کہہ کے روانہ کرتے تھے، آپ کا میدان شہید ہونا آسان ہے، سجاد کا پھپھیوں کو لے کے جانا مشکل ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد